السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں گے؟ ناظرین گرامی، آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے حالت جنابت میں اگر 12 گھنٹے سے زیادہ گزر جائے اس سے کون سے 82 قسم کے نقصان ہوتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین گرامی، ناپاک جسم اور وہ شخص جس کو حالت جنابت ہو اس کے جسم سے ایسی بو نکلتی ہے جو نیک فرشتوں اور نیک جنات کو دور کر دیتی ہے۔ بدکار جنات انتظار میں ہوتے ہیں۔ نیک جنات اور نیک فرشتے جب اس سے دور ہوتے ہیں تو بدکار جنات اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس انسان کو شکار بنائیں اور اس کے قریب آئیں، پھر اس کے قریب آ کر اس کو طرح طرح کی تکالیف دیں اور طرح طرح کے روگوں میں، مسائل میں، تکالیف میں، مشکلات میں اور مسائل میں اسے مبتلا کرے۔ پہلا نقصان، اس سے فرشتوں کی حفاظت ہٹ جاتی ہے۔ دوسرا نقصان، نیک جنات اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تیسرا نقصان، بدکار جنات اس کو تلاش کرتے ہیں۔ چوتھا نقصان، مکار جنات کا لقمہ بن جاتا ہے۔ پانچواں نقصان، بدکار لوگ اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ چھٹا نقصان، گندی چیزیں اس کے ساتھ لگ جاتی ہیں۔ ساتواں نقصان، نیک روحیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ آٹھواں نقصان، دعائیں اس کے قریب آ کر آگے نکل جاتی ہیں۔ نواں نقصان، بد دعائیں اس کے قریب آ کر اس کے جسم میں چلی جاتی ہیں۔ 10واں نقصان، اس کی دعاؤں پر فرشتے آمین نہیں کہتے۔ 11واں نقصان، اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 12واں نقصان، اس کا جسم انگ انگ مردہ ہو جاتا ہے۔ 13واں نقصان، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ 14واں نقصان، اس کی روح میں پکیزگی ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ 15واں نقصان، اس کے احساسات ماند پڑ جاتے ہیں۔ 16واں نقصان، وہ بیماریوں کی طرف بڑھتا ہے۔ 17واں نقصان، اس سے نماز کی توفیق چھین جاتی ہے۔ 18واں نقصان، اسے روزہ بھاری معلوم ہوتا ہے۔ 19واں نقصان، صدقہ دینا ختم ہو جاتا ہے۔ 20واں نقصان، خیر کے کام کی طرف اٹھنے والے قدم ختم ہو جاتے ہیں۔ 21واں نقصان، وہ مایوس رہتا ہے۔ 22واں نقصان، اس کے دل کا سکون اٹھ جاتا ہے۔ 23واں نقصان، خواہشات بڑھ جاتی ہیں۔ 24واں نقصان، ضرورتیں کم ہو جاتی ہیں۔ 25واں نقصان، طبیعت میں نڈھالی رہتی ہے۔ 26واں نقصان، چستی اور پھرتی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ 27واں نقصان، اس کا جسم ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ 28واں نقصان، روح کی بیداری ختم ہو جاتی ہے۔ 29واں نقصان، جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ 30واں نقصان، کالے مکار اور گندے جنات گھیر لیتے ہیں۔ 31واں نقصان، جنات کا جادو بہت جلد اسے جکڑ لیتا ہے۔ 32واں نقصان، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی اسے نظر آتی ہے۔ 33واں نقصان، مزاج میں اندیشے اور وسوسے بڑھ جاتے ہیں۔ 34واں نقصان، طبیعت میں بے چینی، اکتاہٹ اور گھبراہٹ زیادہ ہو جاتی ہے۔ 35واں نقصان، اس کا اثر اس کے گھر پر پڑتا ہے۔ 36واں نقصان، اس کی گفتگو میں اثر ختم ہو جاتا ہے۔ 44واں نقصان، بات کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ 45واں نقصان، ناپاکی کا اثر اس کی نسلوں پر پڑتا ہے۔ 47واں نقصان، اس ناپاکی کا اثر اس کے رزق پر پڑتا ہے۔ 48واں نقصان، اس ناپاکی کا اثر اتنا منحوس ہوتا ہے کہ خزانے ختم ہو جاتے ہیں۔ 39واں نقصان، اس ناپاکی سے طبیعت مردہ ہو جاتی ہے۔ 40واں نقصان، انسانوں کی نظر بہت جلد لگتی ہے۔ 41واں نقصان، جنات کی نظر کے تیر اس کو چیر دیتے ہیں۔ 42واں نقصان، جتنی دیر سو لے پرسکون نہیں اٹھتا۔ 43واں نقصان، انجانا خوف اس کو جکڑے رکھتا ہے، جذبہ اس سے چھن جاتا ہے۔ 46واں نقصان، طبیعت میں غصہ بڑھ جاتا ہے۔ 47واں نقصان، اور کریمی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ 48واں نقصان، ہر وقت گہری سوچوں میں رہتا ہے۔ 49واں نقصان، فیصلوں کی استقامت ختم ہو جاتی ہے۔ 50واں نقصان، اس کی نسلوں میں برکت چھن جاتی ہے۔ 51واں نقصان، اس کی نسلوں سے خیر دور ہو جاتی ہے۔ 52واں نقصان، اس کے گھر میں بیماریاں، تکالیف بڑھ جاتی ہیں۔ 53واں نقصان، میاں بیوی میں محبت کم ہو جاتی ہے۔ 54واں نقصان، میاں بیوی کے درمیان اعتراض کی راہیں نکلتی ہیں۔ 55واں نقصان، سوچتا کیا ہے کرتا کیا ہے۔ 56واں نقصان، مقدر نصیب اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ 57واں نقصان، اس کا جسم ہر وقت تنہائی اور اندھیرا ڈھونڈتا ہے۔ 58واں نقصان، وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ 59واں نقصان، وہ بظاہر صلح جو لیکن اندر سے کینہ پرور بن جاتا ہے۔ 60واں نقصان، اس کے حالات گردش میں آ جاتے ہیں۔ 61واں نقصان، جو مقدر کا دھنی تھا اس کا وہ تاج چھن جاتا ہے۔ 62واں نقصان، صحت کمزور رہنے لگتی ہے۔ 63واں نقصان، اولاد میں نافرمانی کے عناصر بڑھتے ہیں۔ 64واں نقصان،
پڑوسیوں کی نظر میں برا ہو جاتا ہے۔ 65واں نقصان معاشرے میں گرا گرا رہتا ہے، اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ 66واں نقصان نیک اولیاء صالحین کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے۔ 67واں نقصان فرشتوں کی حفاظت کی نظر اس سے ہٹ جاتی ہے۔ 68واں نقصان اس بدبو سے نورانی مخلوق اس کے گھر سے چلی جاتی ہے۔ 69واں نقصان اس بدبو سے نورانی مخلوق اس کے کاروبار کی حفاظت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ 70واں نقصان اگر یہی شخص کھیتوں میں رہے تو کھیت ویران ہو جاتے ہیں۔ 71واں نقصان خودکشی کے رجحانات بڑھ جاتے ہیں۔ 72واں نقصان ایک تکلیف ختم نہیں ہوتی، دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ 73واں نقصان ایک مشکل سے نکلتا ہے، دوسری میں اٹک جاتا ہے۔ 74واں نقصان ہر وقت بے چینی، بے قراری اور الجھنیں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ 75واں نقصان اس کے پڑوس میں ہونے والی عبادت کے فیض سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ 76واں نقصان اچھی عادات آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ 77واں نقصان طبیعت میں برا پن بڑھ جاتا ہے۔ 78واں نقصان سر درد رہنے لگتا ہے۔ 79واں نقصان جسم جکڑا ہوا رہنے لگتا ہے۔ 80واں نقصان جو بھی کام کاروبار کرے گا اس سے برکت ہٹ جائے گی۔ 81واں نقصان وہ شخص اللہ کی نظر سے دور ہو جاتا ہے۔ 82واں نقصان آسمان سے جب رحمت اترتی ہے سب پر پڑتی ہے، اس کی بدبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔